آیت نمبر 31، 32، 33 اور 34 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاءون کذالک یجزی اللہ المتقین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک رہنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان کے لیے ان باغوں میں وہ تمام چیزیں ہیں جو وہ چاہیں گے۔ اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی صلہ دیتا ہے، یعنی آخرت کا گھر ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں پرہیزگار داخل ہوں گے۔ ان باغات میں جنتوں کے گھر، محلات اور رہائش گاہوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ان کے لیے ان باغوں میں وہ تمام چیزیں ہیں جو وہ چاہیں گے۔ یہ بات جنت کے سوا کسی کو کہیں بھی حاصل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں کو ایسا ہی صلہ دیتا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ فرشتے ان کی پاکیزگی کی حالت میں ان کی جان پاکیزگی کی حالت میں نکالتے ہوئے کہتے ہیں، تم پر سلامتی ہو، تم اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں اس آیت میں پرہیزگاروں کا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے ان کی جان پاکیزگی کی حالت میں نکالتے ہوئے کہتے ہیں، فرشتے ان کی جان پاکیزگی کی حالت میں نکالتے ہیں کہ وہ لوگ شرک اور کفر سے پاک ہوتے ہیں، ان کے اقوال و افعال، اخلاق اور خصلتیں پاکیزہ ہوتی ہیں، نیکیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، حرام اور ممنوع افعال کے داغوں سے ان کے دامن عمل میلا نہیں ہوتا۔ روح قبض ہونے کے وقت ان کو جنت و رضوان، رحمت و کرامت کی بشارتیں دی جاتی ہیں۔ اسی حالت میں انہیں جو ہے وہ موت دی جاتی ہے اور اسی حالت کے اندر ان کی روح قبض کر دی جاتی ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، جب ان کی روح نکالی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو جنت وغیرہ کی بشارت بھی دی جاتی ہے۔ یقولون سلام علیکم، کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو۔ حضرت محمد بن کعب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب مومن بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ آ کر کہتا ہے، اے اللہ کے دوست، تجھ پر سلام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر سلام فرماتا ہے، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تم اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی آخرت میں یا روح نکلتے وقت ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یاد رکھیے کہ آیت اور اس جیسی وہ تمام آیات جن میں اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہونے کا ذکر ہے، ان کا معنی یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے نیک اعمال کی وجہ سے بندہ اس وقت جنت میں جائے گا جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل سے ان اعمال کو قبول فرما لے گا۔ محض نیک عمل کر لینے سے کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا، کیونکہ جنت میں داخلے کا سبب حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون فاصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ یہ کافر اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تمہارے رب کا عذاب آ جائے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ان کے اعمال کی برائیاں ان پر آ پڑیں اور جس عذاب کا یہ مذاق اڑاتے تھے اسی عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ آیت کریمہ میں خطاب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اور آپ کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا، یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے آ جائیں، یا تمہارے رب کا دنیا میں یا روز قیامت والے عذاب کا حکم آ جائے۔ ان سے پہلی امتوں کے کفار نے بھی ایسا ہی کیا تھا، انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تو وہ لوگ ہلاک کر دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کر کے ان پر کوئی ظلم نہ کیا۔
بلکہ یہ خود ہی کفر اختیار کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ فَأَصْوَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، تو ان کے اعمال کی برائیاں ان پر آ پڑیں، یعنی انہوں نے اپنے خبیث اعمال کی سزا پائی۔ وہ جس عذاب کا مذاق اڑایا کرتے تھے وہی عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ نازل فرما کر ان تمام کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم فرقان مجید کے اندر غور و فکر کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔